دو قسمیں ہیں فحاشی اور یعنی بے حیائی کی، ایک ہے بالرضا اور ایک ہے بالجبر۔ زنا بالرضا جو ہے وہ ہمارے ملک میں اس کو تقریباً قبولیت کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اس میں ہماری پرانی اور موجودہ ساری حکومتیں برابر ہیں، ورنہ عملی اقدامات کرتے نا تو آج ہمارے ملک میں یہ حال نہ ہوتا۔ کھلے عام فحاشی کے دھندے ہو رہے ہیں، فحاشی کے مرکز چل رہے ہیں، بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل ہیں جن کے اندر کھلے عام یہ کام ہو رہا ہے، شراب کھلے عام بیچی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر کئی لوگوں نے پروگرام کیے کہ لاہور میں، اسلام آباد میں اور اسی طرح کراچی میں بڑے بڑے جو ہوٹل ہیں 5 سٹار ہوٹل، وہاں پر شراب کھلے عام بیچی جا رہی، جس کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس پرمٹ ہے، میرے پاس اجازت نامہ ہے کہ میں درجنوں کے حساب سے بوتلیں اٹھا سکتا ہوں، بلکہ کارٹنوں کے حساب سے، اور آگے جا کے میں سیل بھی کر سکتا ہوں۔ لوگ سیل بھی کر رہے ہیں، وہاں سے لے کے جا رہے ہیں، کچھ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رہے ہیں اور کچھ مسلمان دھڑلے سے اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور شراب کا کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ اگر واقعی ہماری حکومتیں مخلص ہوں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے میں، تو وہ ایسے اقدامات کریں، ایسے قوانین بنائیں اور ان پر عمل درآمد کروائیں۔ قوانین تو بہت سارے بنے ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی اس میں مخلص نہیں ہے۔ ساری حکومتیں اس معاملے میں برابر ہیں کہ وہ زنا بالرضا کو قانونی درجہ دینے کے قریب ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں کیا جی، جب وہ سارے راضی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ طے ہو چکا، ہم کیا کریں۔ اور دوسری صورت ہے زنا بالجبر کی، کہ عورت اگر راضی نہیں ہے، زبردستی اس کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے۔ اب یہ کیسز بھی جڑے ہوئے ہیں زنا بالرضا کے کیسز کے ساتھ، کہ اگر آپ کھلے عام اس بے حیائی کو فروغ دیں گے اور اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو پھر لوگوں کے اندر ایسی حیوانیت اور شیطانیت پیدا ہوگی کہ ہر عورت میں ان کو اپنا مطلوب اور مقصود نظر آئے گا، بلکہ ہر لڑکی میں، ہر بچی میں جب ان کو موقع ملے گا وہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کرے گی۔ تو یہ جو ریپ زنا بالجبر کو کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنے بھی سیاسی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، حکمران ہیں، ان کی زبان سے کبھی آپ زنا جو بالرضا ہے اس کی کبھی بھی آپ تردید نہیں سنیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، سپر پاورز کی طرف سے باقاعدہ طور پر فورس کر دیا گیا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس کو قانونی حیثیت دینی ہے۔ اب رہ گیا ریپ جو ہے بالجبر ہے، اس کی تردید کرتے نظر آئیں گے۔ اب اس کی تردید میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان یہ آیا ہے کہ جب ہماری عورتوں کا لباس نامناسب ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریپ کیسز بڑھیں گے۔ ایک عورت نے نامناسب لباس پہنا ہوا ہے، وہ آدھی ننگی ہے، تو وہ گویا کہ دعوت دے رہی ہے کہ میں اپنا جسم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو اب لوگوں میں ظاہر ہے اشتعال پیدا ہوگا۔ یہ ایک فطری کشش اللہ رب العزت نے رکھی ہے دو مخالف جنسوں میں، تو وہ جذبات بھڑکیں گے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ریپ کی صورت میں نکلے گا، زنا بالجبر کی صورت۔ اب یہ اتنا بیان ہے جس پر اب واویلا مچا ہوا ہے ہمارے ملکی میڈیا میں بھی، غیر ملکی میڈیا میں بھی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کھل کر اسلامی تعلیمات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو سیاسی بیس پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف سیاست چمکانی ہے۔ اب عورتوں کی ہمدردی لینی ہے کہ وزیر اعظم کے اس بیان کو عورتوں کے سامنے ایسے پیش کیا جائے کہ یہ شاید ہماری حق تلفی کر رہے ہیں یا ہماری انسلٹ اور توہین کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن جو دوسرا طبقہ ہے
جو منکرین حدیث کا ہے، جو مذہب کے نام پہ فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی اس کا کیا تعلق ہے، جی ہمیں بتائیں کیسے تعلق بنتا ہے۔ میں نے بھی فیس بک پر پوسٹ کر دی کہ وزیر اعظم صاحب کا جو، میں نے تو نام نہیں لیا وزیر اعظم صاحب، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، قرآن و سنت کے احکامات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لباس کا ریپ سے بڑا دخل ہے، بڑا تعلق ہے۔ تو وہاں پر بھی کئی لوگ آگے جی آپ بتائیں کیسے تعلق ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی وہ تعلیمات پیش کرنے لگا ہوں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت کے لباس کا اس کی عزت اور عصمت کی حفاظت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ خود اللہ رب العزت نے بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس میں نہ تو کسی کی سیاست کا کوئی عمل دخل ہے اور نہ کسی اور معاملے کا، یہ تو قرآن و سنت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں، اپنی بیویوں کو بھی یہ اعلان کر دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی یہ اعلان کر دیں اور مومنوں کی ساری عورتوں کو بھی یہ اعلان کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں پر یہ حکم لاگو کریں، اپنی بیٹیوں پر حکم لاگو کریں اور پھر سارے مومنوں کی ساری عورتوں پر یہ حکم لاگو کریں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے پورے جسم کو اوڑھنیوں سے ڈھانک لیں، جب باہر نکلیں مکمل طور پر با پردہ ہو کر اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں۔ کیوں؟ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، خود اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کا تعلق اس کے لباس سے ہے۔ فرمایا کہ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں گی تو ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے کیا ہوگا، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ شریف عورت جا رہی ہے، یہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، یہ اپنی عزت کو نیلام نہیں کرنا چاہتی، تو ذالک ادنی ان یعرفن، پہچان دور سے ہی پہچان لی جائے گی کہ یہ ایسی شریف عورتیں ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، فلا یؤذین، پھر ان عورتوں کو تکلیف نہیں دی جائے گی، ان عورتوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں کبھی ایسا کوئی شیطان اور درندہ ہو سکتا ہے با پردہ عورت پر بھی حملہ کر دے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مکمل برقعے میں نقاب میں لپٹی ہوئی عورت ہے، کسی کو کیا پتہ ہے اس کی عمر کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، لیکن ایک عورت ننگا جسم لے کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی نکلے گی تو ظاہر ہے ہر شیطان جو ہے اس کو دیکھ کر اس کی شیطانیت بھڑکے گی، اس کی شکل بھی دیکھ رہا ہے، وہ اس کا جسم بھی دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں، تو پھر اس کو گناہ سے کون سی چیز روکے؟ یہ قرآن کا بیان ہے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اگر ایک عورت مکمل ستر کے ساتھ پردے میں برقعے میں اگر نکلتی ہے تو پھر اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی، دیکھ کر لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ تو باپردہ عورت ہے۔ یہ ایک اللہ رب العزت کا فرمان۔ اور دوسرا سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 2 آیات 30 اور 31 نمبر آیات مردوں اور عورتوں دونوں کو الگ الگ خطاب فرمایا۔ آیت نمبر 30 میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ مومنوں کو اعلان کر دیں، ان کو حکم فرما دیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں، اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور نظروں کو نیچے رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یعنی اس نظر کا تعلق براہ راست بدکاری سے ہے، براہ راست بے حیائی اور فحاشی اور عریانی سے ہے۔ جیسے ہی یہ نظر بھٹکے گی
کسی غلط چیز پر پڑے گی تو انسان کی عزت خراب ہونے کا اور انسان کے کردار کے خراب ہونے کا اور انسان کے بدکاری میں اس کا ارتکاب کرنے کا، ملوث ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، سورہ نور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنوں سے کہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب کوئی مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ نظروں کی حفاظت کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا عزت اور عصمت کی حفاظت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ریپ سے کوئی دخل نہیں ہے؟ کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اسی لیے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اپنی نظروں کو جھکاؤ اور اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کو غلط کاموں میں ملوث ہونے سے بچاؤ۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہی حکم مسلمان عورتوں کو بھی دیا ہے۔ مومن عورتوں کو الگ سے حکم دیا، مومن مردوں کو الگ سے حکم دیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی آپ مومن عورتوں کو بھی حکم دے دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی نظروں کو نیچا رکھ کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے تو عورتوں نے بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھنا ہے۔ اب جن لوگوں کی لاجک یہ ہے کہ عورت ننگے جسم پھر سکتی ہے، اس کے ریپ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کی عزت پر حرف آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ بتائیں کہ پھر یہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ فلاں نے مجھے ہراس کیا ہے، مجھے جناب اس نظر سے دیکھا ہے، وہ یہ کیوں کہتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے دیکھنے کا کوئی تعلق تو ہے نا۔ اگر مرد عورت کو دیکھتا ہے، اس عورت کو اس کا دیکھنا اچھا نہیں لگتا تو وہ ہراسمنٹ بن جاتی ہے، وہ اس عورت کی انسلٹ بن جاتی ہے، اس کی عزت پر حملہ بن جاتا ہے اور یہ ایک جرم بن جاتا ہے، قابل سزا جرم بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نظر کا کوئی تو عمل دخل ہے۔ اگر مرد کی نظر عورت پر پڑتی ہے تو عورت کو فرق پڑتا ہے، تو کیا مرد کو فرق نہیں پڑتا ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مرد نے مجھے دیکھا ہے تو مجھے فرق پڑا ہے، میں ہراس ہو گئی ہوں؟ تو اس عورت کا جسم اگر مرد کو نظر آئے گا تو کیا مرد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ اچھا، مرد اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو کیوں دیکھتا ہے؟ ایک باپردہ عورت ہے، مکمل طور پر اس کا جسم نظر ہی نہیں آ رہا، وہ باہر نکلی ہے، اس کو کوئی مرد کیوں دیکھے گا؟ اور کیا دیکھے گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ اس لیے ہی منع کیا گیا مردوں کو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ آپ کے کردار کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اور عورتوں سے کہا گیا کہ وہ عورتیں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد تو اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور عورتیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہیں۔ اب اسلام تو کہتا ہے کہ جس طرح مرد کا دیکھنا عورت کو جرم ہے، عورت کا بھی مرد کو دیکھنا جرم ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ویسے تو دنیا میں مہذب معاشرے جو نام نہاد مہذب ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مرد عورت برابر ہیں، یہ فرق کرنا یہ عورت کی توہین ہے، عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جی نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں برابر ہر شعبے میں کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ لیکن ہراسمنٹ کا کیس جو ہے وہ مرد پر ہوتا ہے عام طور پر، کہ مرد نے دیکھا ہے جی گھور کر عورت کو، لہٰذا عورت ہراس ہو گئی ہے اور یہ قابل مواخذہ جرم ہو گیا ہے، تو عورتیں بھی تو مردوں کو دیکھتی ہیں نا، ان پر بھی تو کیس ہونا چاہیے، برابر ہیں آپ کے نزدیک۔ اور اسلام نے بھی ان دونوں صورتوں میں مرد و عورتوں کو برابر رکھا ہے، دونوں نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا۔ اور اسلام کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے گھر میں دیکھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی ہیں، گھر میں آتے ہیں تو گھر کی عورتیں معمول کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات وہاں موجود تھی۔ اب عام طور پر ہوتا ہے کہ غیر مرد آیا ہے تو پردہ کیا ہے، سائیڈ پہ ہو گئی۔ اب نہ پردہ کیا نہ سائیڈ پہ ہوئیں، ذہن میں یہی تھا کہ نابینا آیا، اس کو کیا پتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم نے کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا، غیر مرد گھر میں آیا ہے؟ تو
تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہیں. اب ایک نبینہ بندہ ہے اس سے ہمیں کیا تعلق ہے اس سے پردہ کرنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال الفاظ ارشاد. یہ اسلام کا قانون تحفظ عزت و عصمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افا ام یا وانی انتما، وہ تو نابینا ہے تم تو نابینی نہیں ہو نا. تمہیں تو نظر آتا ہے، تمہارا بھی تو پردہ ہے، تم بھی تو اس کو نہیں دیکھ سکتے. اور پھر ایک نابینا شخص آیا ہے، مرد ہے نا، اجنبی ہے، غیر محرم ہے، وہ آیا ہے تو آپ بیٹھی رہی اسی طرح، آپ نے پردہ نہیں کیا. ایک قسم کی جھجک ہوتی ہے غیر مرد سے عورت کو، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یہ تو نابینا ہے. لیکن ایک جھجک جو باقی رہنی چاہیے عورت میں، اسلام نے تو یہاں تک آگے بڑھ کر عورتوں کو اور مردوں کو اس اختلاط سے بچایا ہے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا اس تک کو منع کیا ہے. چاہیے کہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی رہے.